आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फजल से, उसी की दी हुई तौफीक और उसी की अता से एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम इलाज की दुनिया। और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सवजल खुसूसियत के साथ के लिए बिलखुसूस बड़ी उम्र के जो अफराद हैं, बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों के लिए और इस्लामी बहनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल लेकर हाजिर हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि बड़ी उम्र के अफराद के लिए रूहानी इलाज किया जाएगा। इनके मसाइल के हल के लिए औरादो वज़ाइफ बताए जाएंगे, दुआएं बताई जाएंगी। तो खुसूसियत के साथ हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और इसी तरह यहाँ पर मौजूद इस्लामी भाई भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं। अल्लाह ना करे आप में से, आपकी फैमिली में से, आपके जानने वालों में से, आपके घर वालों में से कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है, आपस में अल्लाह न करे लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, किसी जहनी उलझन का शिकार है, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, अपना रूहानी इलाज भी करवा सकते हैं। और आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल यहाँ आज के इस प्रोग्राम में हाथों हाथ आपके रूहानी इलाज बयान किए जाएंगे। हाथों हाथ आप चाहें तो अपना इस्तिखारा भी करवा सकते हैं। कोई वजीफ़ा आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल वजीफ़ा भी मालूम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस प्रोग्राम की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का दम किया हुआ पानी भी तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। तो आपने अव्वल ताखिर हमारे साथ शामिल लेना है इंशाअल्लाहुल करीम। बहुत सारे औरादो वज़ाइफ, दुआएं, रूहानी इलाज सीखने को मिलेंगे। हमारे बुजुर्ग मदनी चैनल के नाज़रीन, अब मैं दावत दूंगा हमारे रूहानी इलाज के बुजुर्ग मुबल्लिग और इस्तिखारा करने के लिए बुजुर्ग मुबल्लिगीन को आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे हाउस भी तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह, आइए तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तशरीफ़ रखें सलीम भाई। माशाअल्लाह। कैसे हैं सलीम भाई? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज किस मौजू पर हम मुबल्लिगीन से कलाम करेंगे, ये भी नाज़रीन को मैं चाहूँगा कि आप इरशाद फरमाएँ। जुनैद भाई, आज का मौजू बड़ा अहम है जी माशाअल्लाह। और हर शख्स की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हर शख्स तकरीबन बेचैनी के शिकार है जी। और बेचैनी ने सबको परेशान किया हुआ है। टेंशन, बेचैनी, किसी को घरेलू, किसी को औलाद की और दीगर मामलात की। तो हमने आज बेसुकूनी पर गुफ्तगू करनी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मौजू का सलीम भाई इंतखाब किया है। तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे सलीम भाई से बेसुकूनी से मुताल्लिक? सलीम भाई से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि सलीम भाई ये इरशाद फरमाएं जी कि बेसुकूनी है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। जुनैद भाई, जैसा कि हमारे सलीम भाई ने जो सवाल किया जी माशाअल्लाह। बेसुकूनी के हवाले से, तो अगर इसको बयान किया जाए तो इसकी मुख्तसर तारीफ़ ये होगी कि बेसुकूनी एक ऐसा एहसास है या ऐसी हालत है कि इंसान के दिलो दिमाग को बेकरार कर देता है, बेचैन कर देता है और उसका सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को जो है बेसुकूनी कहा यानी इस जाता तरह है। की जो कैफियत होती है उसे बेसुकूनी कहा जाता है। रातों को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते जी, जी, हैं। जी। तो क्या वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? जैसे सलीम भाई पूछ रहे हैं, वजूहात का जी, मालूम कर जी, रहे थे जी। ना, वजूहात क्या हैं सलीम भाई, ये इरशाद फरमाइएगा। कई एक वजूहात है बेसुकूनी के हवाले से, जिसमें से एक तो ये है कि नींद की कमी हो जाती है। एक वजह ये भी होती है कि गुनाहों की ज़्यादती, ये भी जो है बेसुकूनी का सबब बनता है। बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह एक अलामत ये है कि एहसास कमतरी भी जो है ये बेसुकूनी का सबब बनती है। इसी तरह एक अलामत ये है कि थकन, कमज़ोरी से ना, ये भी इसके असबाब हैं। मज़ीद ये है कि हसद नज़र की वजह से भी ये चीज़ होती है। अच्छा, नजरें बद लग जाती है इसी वजह से भी। सही, ठीक है ना। माशाअल्लाह। इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं।
تو یہ چند ایک علامات ہے جس کی بنا پر جو ہے بندہ بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ان وجوہات کو بھی ہم پیش نظر رکھیں. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی علامات ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے نا، تو اب اس کے حل کی طرف آئیں. اب بے سکونی کو دور کرنے کا حل کیا ہے، یہ میں سوال کروں گا ہمارے دوسرے سلیم بھائی سے. سلیم بھائی، اس کا حل بھی ارشاد فرمایا. کوئی شخص ہے بے سکونی میں مبتلا ہو گیا ہے، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، اب اس کو دور کرنے کے لیے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ کوئی وظیفہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا اس حوالے سے. جی جنید بھائی، یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے. جی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس دنیا میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں تو وہاں بے سکونی بھی رکھی ہے اور اس کا حل بھی رکھا ہے. اگر ہم کلام مجید کی طرف نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سکون پانے کا ذریعہ قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے. ماشاءاللہ. چنانچہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو فرائض کے ادا کرنے میں انسان کو سکون ملتا ہے، ماشاءاللہ. اور فرائض میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے. جی اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمارے جسمانی اعضاء بھی سکون پاتے ہیں اور ہماری روح بھی سکون پاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زبان کا ذکر بھی ہے اور ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ہمارا دل لگ جاتا ہے. تو ذہنی قلبی طور پر سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اور دیگر فرائض کو لے لیجئے، اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو بعض اوقات مال کی زیادتی بھی بے سکونی کا سبب بنتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیں اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں. ماشاءاللہ. اچھا، کوئی وظیفہ ہے ذہنی سکون حاصل ہو، جو ہماری طبیعت میں ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری والی کیفیت ہے، جو ہم بعض اوقات ایک گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ناظرین بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر موجود جو ہمارے اسلامی بھائی بزرگ ماشاءاللہ حاضرین موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی اس کیفیت میں مبتلا ہو کہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہوں، ڈر خوف کی کیفیت ہو. تو ان کے لیے بھی اور ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا وظیفہ ارشاد جی فرمائیں؟ جنید بھائی، اس کے کئی وظائف ہیں. بہترین وظیفہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 60 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ سکون حاصل ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی نے بہت بہترین وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس پر ضرور آپ عمل کیجئے. اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ تعویذات عطاریہ حاصل کر لیا جائے. اگر اولاد کی وجہ سے بے سکونی ہے، گھر بار کی طرف سے کوئی بے سکونی ہے، تو تعویذات کا ہمارا بستہ لگا ہوا ہے. ہمارے اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں، آپ یہاں آ کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، استخارہ کرا سکتے ہیں اور تعویذات بھی لے سکتے ہیں. سلیم بھائی، ابھی تعویذات لے لیں یا پروگرام کے اختتام پر تعویذات ان کو دیے جائیں گے؟ پروگرام کے اختتام پر بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی تو پروگرام کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں جی اور ناظرین کی طرف چلیں جی. یا پہلے حاضرین کی طرف آ جائیں؟ پہلے ناظرین کی طرف چلیں. ناظرین کی طرف چلیں جی. کال بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی جانب. اب ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں، بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میں ثاقب بات کر رہا ہوں شہر کراچی سے. پروگرام علاج کی دنیا میں کچھ مسائل کے بارے میں عرض کرنا تھا اور روحانی علاج معلوم کرنا ہے. میرے 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے جنید بھائی، گھر میں بے سکونی اور ٹینشن رہتی ہے اور کاروبار کے حوالے سے بھی کافی آزمائش ہے. آپ پلیز میرے لیے ان مسائل کے حل کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے وظائف ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین آمین. ہمارے ثاقب بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر کے جملہ مسائل حل فرمائے، جو ٹینشنیں ہیں، بے سکونی والی کیفیت ہے، اللہ کرے وہ بھی دور ہو جائے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہو. اور آج تو ہمارا موضوع بھی بے سکونی ہے، بے اسی پر سکونی. بات چیت کر رہے ہیں. سلیم بھائی کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ 2 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ گھر کی ٹینشن بھی ختم ہو جائیں اور جو ان کی کاروباری مسائل ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ 1000 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ، یہ پڑھیں. اول آخر 10 بار درود شریف پڑھ کر سیدھے ہاتھ پر دم کر کے سیدھی کروٹ رخسار کے نیچے رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا. اور رزق میں برکت کے لیے یا رحیمو 500 مرتبہ پڑھیں گے تو دولت مند ہو جائیں گے. ماشاء اللہ، دولت مند ہونے کا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیا، امیر و کبیر ہونے کا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیا. سلیم بھائی تو کیا یہ بزرگوں کے لیے بہترین وظیفہ ہو گیا؟ کیا فرمائیں گے ناظرین کو؟ ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہترین وظیفہ بتایا ہے. جن لوگوں کو کاروبار کی پریشانی رہتی ہے، کاروبار کی طرف سے ٹینشن رہتی ہے، بیچارے اپنے کام یا نوکری کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اور صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ روزانہ اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کا فیضان آپ پر جاری ہوگا. ماشاءاللہ. چلیں ناظرین، بڑھیں گے مزید ہم آپ کی کالز کی جانب، تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. عبداللہ گل کر رہا ہوں. قرآن علاج کی دنیا میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک تو عمر بھی کافی ہوگی ہے، اور ذہن میں عجیب و خیالات اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ارشاد فرما دیجیے گا، اور دعا بھی کیجیے گا. اللہ پاک شیطان و شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین 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 آمین. نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، برے خیالات سے بچنے کے لیے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ عمر بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، عمر بڑھتی ہے تو بعض اوقات شیطان بھی حملہ کرنے لگ جاتا ہے، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ان بزرگ کے لیے؟ کہ جنید بھائی، گناہوں سے تو ہر عمر میں ہمیں بچنا ہی چاہیے. بالکل بالکل. چاہے نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، اور بوڑھے کو زیادہ بچنا چاہیے کہ بڑھاپا جو ہے وہ موت کے قریب تر کر دیتا ہے جی آدمی کو. تو اب چونکہ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے آخری ایام ہمارے چل رہے ہیں، خاص طور پر جو بزرگ لوگ ہیں تو وہ اپنی زندگی کے وہ ایام گزار رہے ہیں جو انہیں ہر گزرتا لمحہ موت کے قریب کر رہا ہے. تو سب سے بہترین وظیفہ تو یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں. یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ موت یہ تو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. جی ہاں، بالکل بالکل. یہ بھی ایک روحانی علاج ہے، موت کو یاد کرنا، اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنا. یہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اب کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں سلیم بھائی، تاکہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بہترین عمل لاحول شریف کی کثرت کرنا ہے. ہمارے سلیم بھائی نے بڑا پیارا وظیفہ بتایا اور بہت پیاری گفتگو فرمائی. اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. ماحول کے بغیر انسان کے ذہن میں اچھے خیالات نہیں آ سکتے، اچھی باتیں نہیں آ سکتی، اور انسان نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے ہم اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے جو پہلے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے نیک بن جاتے ہیں، نیکوکار بن جاتے ہیں. تو اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، سنتوں کے عامل بننا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے. سبحان اللہ. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے؟ بھائی ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اس میں اول تاخیر شرکت کریں. ہر ہفتے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اول تاخیر اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. الحمدللہ علم دین کا خزانہ بھی ہمارے ہاتھ آئے گا اور بہت ساری معلومات بھی ملے گی. ہمارا گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اور آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرمائیں، اور یہاں پر جو موجود حاضرین ہیں کہ انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے. مدنی مذاکروں میں بھی انشاءاللہ الکریم اول تاخیر شریک ہوں گے انشاءاللہ الکریم. سلیم بھائی، پروگرام مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. ناظرین کی کالز بھی لے لیں. اب کیا ارادہ ہے آگے؟
कुछ हाज़रीन को भी शामिल कर लिया जाए प्रोग्राम में। चलें जी, हाज़रीन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब आपसे इंशाअल्लाहुल करीम हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर जितने हमारे मकामी आशिकाने रसूल मौजूद हैं, अगर आप भी अपना रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा मालूम करना चाहते हैं, घरेलू हवाले से, मुआशी हवाले से, कारोबारी हवाले से, रिस्क में तंग दस्ती है, औलाद ना फरमाने, कहना नहीं सुनते, या अल्लाह न करे बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो अलगर्द अपने जुमला मसाइल के हल के लिए आप रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं। रूहानी इलाज के लिए भी हमारे साथ बुजुर्ग मुबल्लिग मौजूद हैं। और अगर आप में से भी कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल खड़े होकर आप बताएं, आप अपना मसला बयान करें। इंशाअल्लाहुल करीम हाथों हाथ आपका इस्तिखारा भी करवाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम इलाज भी आपका किया जाएगा। इस्तिखारा निकालो दिमाग का, ठीक है? मेरे दिमाग में हो गए हालिज, अल्लाहु अकबर। रमजान के महीने में हुआ है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह, थोड़ा होश थोड़ा कम हो गया। सही। नाम आपका क्या है? उस्मान। उस्मान नाम है। वालदा का नाम? हूर। आप परेशान ना हो उस्मान भाई, आपके लिए अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं। सलीम भाई नोट कीजिएगा, आप इस्तिखारा फरमाइए और फिर इस हवाले से कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। जब तक आपका इस्तिखारा हो रहा है आप तशरीफ़ रखें। और आप में से मज़ीद कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हो, जी आप इरशाद फरमाएं। जुनैद भाई, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मोहम्मद अमीन जी, जी अमीन भाई। बच्चों के हवाले से था कि वक्तन फ़वक्तन वो बीमार होते रहते हैं ना, बच्चे बीमार होते रहते हैं। मेरा एक बड़ा बच्चा है, उसका 2 साल पहले मैंने ऑपरेशन भी करवाया जी, लेकिन अभी तक वो सही नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है बच्चे का? अब्दुल्ला नाम है। अब्दुल्ला नाम है। और जी। बच्चे की वालदा का नाम क्या है? शाइना। शाहीना। अल्लाह पाक बच्चे को शिफा अता फरमाए। सलीम भाई इनका भी नाम नोट कीजिएगा। और कुछ मालूम करना चाहेंगे आप? बाकी तो आपने वो सारे वजीफे बता दिए। दीगर हमारे हाज़रीन में से कोई पूछना चाहे, कोई रूहानी इलाज मालूम करना चाहते हैं तो इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इस्साक अत्तारी है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल शुगर और ब्लड प्रेशर का बहुत आम हो गया ना ये बीमारी जो है, तो इसका कोई वजीफा बता दे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बिलखुसूस जो बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं ना बड़ी उम्र के, वो इस बीमारी में तकरीबन होते हैं मुब्तला। किसी को शुगर बढ़ती जा रही है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, टेंशन भी है। बुजुर्ग अफराद ज़्यादा ले लेते ना, तो टेंशन की वजह से भी बाद औक़ात ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी सलीम भाई, आप वजीफ़ा इरशाद फरमाएं, फिर इस्तिखारों के जवाबात की जानी भाई। मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने का एक बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़ास तौर पर जिन्होंने फालिज का बताया, फालिज के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी और शुगर के लिए भी ला इलाहा इल्लल्लाह ये किसी रिकाबी यानी नई प्लेट पर लिख लें और उसके अंदर पानी डाल के रोज़ाना 1 मरतबा इसको पी लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। रात को सोते वक्त 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ के सोएं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से फालिज, ब्लड प्रेशर और शुगर में इफाका होगा। आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, शुगर कंट्रोल रहे, इसका वजीफ़ा आपको बता दिया गया। अब आपको एक बेहतरीन तोहफा पेश करें। आप आएँ, रूहानी इलाज का स्टॉल लगाएं। आप ब्लड प्रेशर शुगर के हवाले से ताबीरात हासिल करें। हमारे मुबल्लिग माशाअल्लाह बुजुर्ग रूहानी इलाज के इस्लामी भाई मौजूद हैं। जी तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह। जी सलीम भाई बढ़ेंगे इस्तिखारों की जवाबात की जानिब। होगा इस्तिखारे? जी जी, हमारे उस्मान भाई का इस्तिखारा किया गया, तो इनके जी उस्मान भाई मौजूद है ना, आप तवज्जो रखिएगा, आपके इस्तिखारे का जवाब दिया जा रहा है। जी, तो इनके इस्तिखारे में कोई रूहानी मसले की तरफ इशारा नहीं आ रहा है। अच्छा, रूहानी मसले से मुराद कोई असरात नहीं है, कोई अमलियात नहीं है, ऐसा कोई इशारा नहीं आ रहा। बाकी कि हकीकत हाल अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अब इन्होंने जो अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया, तो उसका एक रूहानी इलाज यही है कि रात को सोते वक्त जो है 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम इससे इनको फ़ायदा हासिल होगा। अब इन्होंने 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। जी जी जी, सही है उस्मान भाई, वजीफ़ा आपको मिल गया। आप भी चाहे तो फालिज से हिफाजत के लिए ताबीरात अत्तारिया यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, ताबीरात हासिल कीजिएगा। और जी इसके बाद अब्दुल्ला जो बच्चा था उसका इस्तिखारा किया गया है, तो उसके इस्तिखारे में वक्ती आजमाइश का इशारा है। अच्छा, यानी कि बीमारी का इशारा है, ठीक है ना। तो उसके लिए वजीफ़ा ये है कि उनके अब्बू जो है उन पर रोज़ाना 111 मरतबा या सलाम पढ़कर दम करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सलामती के साथ इनको शिफा हासिल हो। माशाअल्लाह। बच्चे की वालदा भी पढ़ सकती है? जी पढ़ सकते हैं, वालदा वालिद दोनों पढ़ के दम कर सकते हैं। जी पढ़ सकते। माशाअल्लाह। चलें, आपको वजीफ़ा मिल गया अब्दुल्ला के हवाले से, तो आप बच्चे के लिए भी चाहें तो ताबीरात भी हासिल कर सकते हैं, काट के लिए भी
نام لکھوا سکتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے قبل یہاں پر موجود حاضرین کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اگر یہاں پر موجود حاضرین آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، ان کے مریدوں میں ہم شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی آپ اپنا نام، ولدیت اور مکمل پوسٹل ایڈریس لکھوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لیٹر شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ کے دیے گئے پوسٹل ایڈریس پر روانہ کر دیا جائے گا، جس میں بھی بہت سارے مدنی پھول، دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج بھی اس میں موجود ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ۔ بہترین سیگمنٹ ہے، ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں پر موجود عاشقان رسول بھی توجہ کے ساتھ ضرور اس سیگمنٹ کو دیکھیے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کا وظیفہ۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دکان خوب چلے، سورت الکوثر 7 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف۔ جس کی دکان نہ چلتی ہو وہ اپنی دکان پر جا کر باوضو پڑھ کر اپنی چیزوں پر دم کرے، انشاءاللہ الکریم کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو یہ عمل روزانہ کرتے رہیے۔ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار، اور ہر بار سورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود حاضرین اور بالخصوص ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہم نے سنا کہ دکان اگر کسی کی نہ چلتی ہو تو پھر کیا وظیفہ پڑھنا ہے سلیم بھائی؟ سورۃ سورہ الکوثر۔ کوثر، ماشاءاللہ پڑھیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کی ہر تاجر حضرات کو ضرورت ہر ہوتی ہے۔ دکان والے کو ضرورت ہے، ہر نوکری کرنے والے کو ضرورت ہے کہ جی۔ اس وظیفے کو پڑھے تو انشاءاللہ ان کے رزق میں کثرت ہوگی۔ ماشاءاللہ، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چمکے، ہمارا کاروبار بڑھے، میری دکان اچھی چلے، تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے اپنی دکان پر دم کر دینا ہے۔ تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ الکریم عمل بھی کریں گے، اللہ توفیق دے، روزانہ تلاوت قرآن بھی کریں، جہاں اللہ پاک کا کلام پڑھا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں۔ یہاں پر موجود حاضرین اور ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی اب چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آج الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں بے سکونی سے متعلق گفتگو کی گئی، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا ہو جائے تو اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم منسلک رہیں، انشاءاللہ الکریم ہمارا گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی پیغامات آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، اور یہاں پر موجود حاضرین کی طرف سے بھی کئی پیغامات ہمیں دعا کے حوالے سے ملے ہیں۔ اور چونکہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر موجود حاضرین کے لیے بھی اور ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور جن کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل خاص دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے وقت ہوا ہے دعا کا، مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حنان یا منان
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آمین یا رب العالمین. آمین یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا آمین اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. آمین تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. آمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. آمین بے گھروں کو گھر عطا فرما. آمین یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. آمین یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. آمین یا اللہ پاک آج کے اس پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں اور یہاں پر موجود حاضرین جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں اور جن کی طرف سے دعاؤں کے پیغامات ملے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے. آمین سب کے مسائل حل فرما. آمین سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے. آمین یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین جن کے جائیداد پر، جن کی پراپرٹی پر، جن کی زمینوں پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے، جن کے حقوق، جن کے پیسے لوگوں نے دبا لیے ہیں، اللہ پاک ان کے حق ان کو واپس دلا دے. آمین یا اللہ پاک جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. آمین یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آمین یا اللہ پاک بالخصوص اس لوہار واڈا حال کے جو بھی انتظامیہ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا اور محنتیں کی، کوشش کی، اس پروگرام میں جس نے حصہ ملایا، جس نے اپنا تعاون کیا، جس نے وقت دیا، کوششیں کی، اور بالخصوص یہاں کے مقامی اسلامی بھائی یہاں پر موجود جتنے حاضرین ہیں، اللہ پاک سب کی محنتیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین یا اللہ پاک جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ پاک تو ان کے گھروں کو بھی شاد و آباد فرما دے. آمین ان کے بچوں کو بھی آباد فرما. آمین انہیں بھی ہمیں بھی سب کو دائمی خوشیاں نصیب فرما دے. آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے.